انتہائی واجب الاحترام سامعین، دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجالس کا اس فرش عزا کو بچھایا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ مومنین و مومنات کا اس فرش عزا پر چل کر آیا اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ دو باتوں کا حکم دے رہا ہے، ایک عدل کرنے کا اور دوسرا احسان کرنے کا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکات اس آیت کی مجسم تصویر ہے۔ مولا کائنات مجسمہ عدل بھی ہیں اور مجسمہ احسان بھی ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کی عدالت اور ان کے احسان پر دشمنوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور لکھا انہوں نے کہ علی جیسا عادل امام کوئی نہیں تھا، اور علی جیسا مجسمہ احسان اسلام کے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں سرکار ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں کہ ستۃ اشیاء حسن، 6 چیزیں بہت اچھی ہیں، ولیکن من ستۃ فہو احسن، اگر 6 افراد اس کو انجام دیں تو بہت اچھی ہیں۔ پہلی چیز کہ السخاء حسن، سخاوت اچھی چیز ہے، وہو من الامراء احسن، لیکن اگر مالدار سخی ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا الصبر حسن، صبر اچھی چیز ہے، وہو من الفقراء احسن، لیکن اگر فقیر صابر ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ الحیاء حسن، حیا اچھی چیز ہے، وہو من النساء احسن، اگر عورت با حیا ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ التوبۃ حسن، توبہ اچھی چیز ہے، وہو من الشباب احسن، لیکن اگر جوانی کی توبہ ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں تائب اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جوانی کی توبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر فرمایا العدل حسن، عدل اچھی چیز ہے، وہو من الامراء احسن، اگر وقت کا حکمران عادل ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ الورع حسن، تقوی و پرہیزگاری اچھی چیز ہے، وہو من العلماء، لیکن اگر عالم متقی و پرہیزگار ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور لبنان کا ایک عالم ہے جارج جرداق اس کا نام ہے، اور اس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت پر کتاب لکھی ہے، الصوت العدالت الانسانیہ الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جب اس نے کتاب لکھی، اب کتاب چھپوانے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے، اور وہ اتوار والے دن چرچ میں گیا، پادری نے اس سے پوچھا، اے جارج جرداق، تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ تو جارج کہنے لگا کہ پادری میں نے کتاب لکھی ہے، اب کتاب تو میں لکھ بیٹھا ہوں لیکن اس کو چھپوانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تو پادری کہتا ہے کہ جارج گھبرا نہیں، چرچ اپنے خرچے پہ تیری یہ کتاب چھپوائے گا۔
جارج کہتا ہے کہ شاید تو سمجھا نہیں، میں نے حضرت عیسیٰ پر کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، میں نے حضرت مریم پر کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت پر کتاب لکھی ہے۔ پادری کہتا ہے اب تو چرچ تمہاری یہ کتاب ضرور چھپوائے گا، کیونکہ یہ واحد مسلمانوں کے خلیفہ تھے جنہوں نے غیر مسلموں کے احسان اور عدل کا بھی خیال رکھا ہے اور ان کے حقوق کی پاسداری کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین اور اہل مقتل لکھتے ہیں کہ علی کی مسجد میں شہادت کا ایک سبب علی کی عدالت تھی، اس لیے کہ علی عادل امام تھا۔ علی جیسا عادل امام روئے زمین پر کہیں نظر نہیں آتا۔ ایشیو خوش نصیب ہو تمہیں علی جیسا عادل امام ملا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علی سے بڑھ کر اور کیا عدالت ہو سکتی ہے؟ اور اس جارج جداق نے اپنے اس مقدمے میں لکھا ہے اور دنیا کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا تو ہر زمانے میں ایک علی جیسا عادل امام پیدا کر دیتا۔ ہر زمانے میں ایک علی جیسا عادل امام ہوتا، ذوالفقار علی والی ہوتی، علم علی والا ہوتا، عدالت علی والی ہوتی، اور پھر اس روئے زمین پر ظلم اور ستم کا کوئی گمان بھی نہ ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، علی سے بڑھ کر اور عادل ہو کون سکتا ہے؟ ایک علی کے چاہنے والے نے چوری کر لی۔ علی والا بھی چوری کر سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، کوئی معصوم تو ہے نہیں، گناہ ہو سکتا ہے۔ اب جو اس نے چوری کی اور مقدمہ پیش ہوا مولا کے سامنے، اس چور کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور لے آئے مولا کی بزم میں۔ تو مولا نے پوچھا کہ کیا تو نے چوری کی؟ تو کہتا ہے کہ جب سے آپ کو حق کا امام مانا ہے اب دوسرا گناہ جرم نہیں کرتا ہوں، غلطی ایک کر بیٹھا ہوں، مجھ سے چوری ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کر بیٹھا ہوں غلطی۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات آئے قبلہ آئے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حقیقیت و سلامتی دکھاتے بوالے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے چوری ہو گئی ہے، لیکن آپ کو جب سے عادل امام مانا ہے آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مولا نے فرمایا کہ اب تو پھر شرعی حکم نازل ہوگا، تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور مولا نے ہاتھ کاٹا، اور ایسا چاہنے والا ہے کہ ہاتھ کٹنے کے باوجود کٹے ہوئے ہاتھ کو بازار میں لے جا کے علی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ اور دشمن اور منافقین بھی ہیں، وہ تانے بھی دے رہے ہیں کہ اب درست ہوا تیرے ساتھ، علی کو جو اپنا امام مانا، اب تیرا اس نے ہاتھ کاٹ دیا نا۔ تو پلٹ کر کہتا ہے کہ تو نے سمجھا نہیں، علی نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا میں میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور کسی نے آ کر مولا کو یہ خبر دی کہ مولا وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ مولا نے کہا اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب بلا کے لے آئے تو ایک مرتبہ کٹے ہوئے ہاتھ کو رکھا، اوپر مولا نے کپڑا رکھا، اور کپڑا رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کپڑا جو ہٹایا تو ہاتھ جڑ چکا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ مولا پہلے ہاتھ کاٹا کیوں، اب جوڑا کیوں؟ جب جوڑنا تھا تو پھر کاٹا کیوں؟ مولا نے فرمایا پہلے کاٹا اس لیے عدل کا تقاضا تھا، اب جو جوڑا ہے یہ میرے فضل کا تقاضا ہے۔ نعرہ حیدری!